حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجد الکریم کی، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، جو رب العالمین بھی ہے اور احکم الحاکمین بھی۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، تتیمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور الفتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور خوش نصیب لوگ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو پر کر رہے ہیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو روزے کے فضائل پر گفتگو کی تھی، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج روزے کے آداب کے سلسلے میں کہ وہ کون سا روزہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ فرماتا ہے کہ ہر عمل پر تمہیں جنت دی جائے گی، لیکن روزے پر تمہیں جنت والا رب ملے گا۔ اور اسی طرح وہ کون سا روزہ ہے کہ جس روزے پر بلا حساب اجر دینے کا وعدہ کیا گیا کہ ہر عمل کا اجر اور ثواب تمہیں تول کر دیا جائے گا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب تمہیں بغیر تولنے، بغیر ناپنے کے بلا حساب عطا کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی فضیلت والی چیز ہوتی ہے اس کے آداب اور تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ اور زیادہ ہی مشکل ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اپنے تقاضوں کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں تو پھر وہ چیز کامل بنتی ہے، وہ چیز درجہ کمال پر پہنچتی ہے جس کے تقاضوں کو آپ پورا کرتے ہو۔ اگر روزہ اپنے تمام تقاضوں سے خالی ہوگا تو وہ محض بھوک پیاس ہوگا، اور وہ روزہ نہیں ہے جس پر بلا حساب اجر دینے کا وعدہ کیا گیا۔ جب اتنی بڑی روزے کی فضیلت بیان ہوئی، آخر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی، کچھ اس کے آداب ہوں گے، کچھ اس کے تقاضے رکھے گئے ہوں گے، تو جن کو پورا کرنا لازم ہوگا، تب وہ روزہ قرار پائے گا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو اپنی جامع میں ذکر فرماتے ہیں
کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، کہ لوگوں کی کثرت اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کا حقدار بنائے گی؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جواب میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز فرمایا کہ تقوی اللہ، اور دوسری چیز فرمایا کہ حسن الخلق۔ پہلی چیز اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز فرمایا کہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، یعنی ان اعمال کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں۔ آپ نے اس میں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تقوی اللہ، اور تقوی جو ہے یہ تمام عبادات کی روح ہے، روزہ سمیت تمام عبادات کی روح تقوی کو قرار دیا گیا۔ اگر کسی عبادت میں تقوی نہیں ہے تو وہ عبادت بغیر روح کے رہ جاتی ہے۔ نماز بغیر تقوی کے بے روح عبادت ہے، روزہ بغیر تقوی کے بے روح عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ تقوی کو جوڑ کے بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق فرمایا اور جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو تخلیق فرمایا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کا جو خالق ہے اور جو تمہارا خالق ہے، تو اس کی یہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ۔ اور یہ عبادت کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی عبادت کا فائدہ تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح روزوں کی فرضیت کے ساتھ بھی اسی نور تقوی کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، تقوی کی روشنی اور نور تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو عبادت کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا، روزے کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تقوی ہے جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے لوگوں کی اکثریت جنت میں جائے۔ اہل جنت اکثر وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے سینوں میں تقوی کا نور موجود ہوگا۔ تو فرمایا کہ تقوی اگر انسان کے اندر آ گیا تو وہ انسان خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو تقوی آتا کیسے ہے؟ فرمایا کہ خالص عبادت کے ساتھ آتا ہے۔ تم روزہ رکھو خالص نیت کے ساتھ، جمیع تقاضوں کے ساتھ، تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تم نماز پڑھو اس کے جملہ آداب کے ساتھ، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو تقوی کی دولت جب سینے میں آ جائے، یہی تو انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اب اگر آپ مانیٹرنگ سسٹم جتنا مضبوط کر دیں، جس نے 2 نمبری کرنی ہے اس کی جتنی نگرانی کریں، آپ اس پہ کئی لوگ مقرر کر دیں، تو وہ 2 نمبری کے طریقے پھر بھی نکال لے گا۔ 2 نمبرہ بندہ 2 نمبری کے طریقے نکال لیتا ہے، چاہے آپ جتنا اس کی نگرانی کریں وہ اپنی 2 نمبری سے باز نہیں آئے گا۔ تو کون سی چیز ہے جو انسان کو 2 نمبری سے بچاتی ہے؟ تو وہ تقوی کی دولت ہے۔ جس کے سینے میں تقوی اللہ کا ڈر ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہے، کوئی اس پر نگران مقرر نہ کرے، کوئی اس پہ کیمرہ نہ لگائے، اس کی نگرانی نہ بھی کریں، تو وہ پھر بھی 2 نمبری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں تقوی کا نور موجود ہے۔ تو یہی حقیقی مومن کی دولت ہے، اس کے سینے میں جو
اسے اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو چیزیں کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گی وہ دو ہیں، ان میں سے ایک یہی تقوی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ حسن الخلق، کہ اچھا اخلاق ہے۔ انسان کا جو اچھا اخلاق ہے، بندوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے، اخلاق اس کے پورے رویے کو کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا وہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف ہو، وہ بولتا ہے تو میٹھا بولتا ہے، اس کے لہجے سے خوشبو پھیلتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کے نفع کے لیے بولتا ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہ گندا نہیں بولتا ہے، وہ اپنی زبان چلا کر کسی کے سینے کو چاک نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جب بھی بولتا ہے تو نور بکھیرتا ہے اور خوشبو بکھیرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم بعض دفعہ اخلاقی اقدار کو صرف زبانی کلامی میٹھا بولنے پر محدود کر دیتے ہیں، اور باقی اس کے عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حسن اخلاق کا دائرہ وسیع ہے۔ یہ جس طرح میٹھے بولنے کو شامل ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو اس کا عملی رویہ ہے، تو کہ یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ منہ پر تو میٹھا بولتا ہے، لیکن جب یہ تنہا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو آپ اس کو حسن اخلاق کا پیکر نہیں کہہ سکتے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جیسے وہ بولتا میٹھا ہے، اسی طرح اس کا عمل بھی بڑا مٹھاس والا ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ جیسے وہ زبان پر کسی کو، زبان کے ساتھ منہ پر کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کے جذبات اور احساسات وہی ہوتے ہیں، اس کا رویہ اس وقت بھی بدلتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق کا مالک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق بھی وہ عمل ہے جو آدمیوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح میں حدیث مکمل کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اسی طرح اسی حدیث میں ہے کہ سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، کہ آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گی۔ یعنی ایک عمل تو وہ پوچھا گیا کہ جو کثرت کے ساتھ جنت میں لے جانے والا، تو ساتھ وہ بھی پوچھا گیا کہ جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ الفم والفرج، فرمایا کہ ایک منہ ہے اور دوسری شرمگاہ ہے۔ تو اکثر برائیاں انہی دو کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، اور یہ کس لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جائیں۔ زبان کی بے احتیاطی، زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، گالیاں دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، یہ سب زبان کی برائیاں ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو زبان جب کسی کی بے لگام ہو جائے تو اس سے لوگوں کی اکثریت جہنم میں جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرے نمبر پر انسان کی جو ہے بدکاری ہے، کہ وہ پاک دامن نہیں رہتا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ بدکاری ہے جو انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو دو چیزیں بیان فرمائی جو کثرت سے جنت میں لے جائیں گی، ان میں سے ایک تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا اس میں آپ نے اچھے اخلاق کو بیان فرمایا۔ اور دو چیزیں وہ بیان فرمائی جو لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جائیں گی، ایک زبان اور دوسری شرم کا ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ لوگ سینے میں اللہ کا ڈر بسا لیں، اور لوگ اچھا اخلاق اپنا لیں، اور لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو تقوی پر زور دیا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کثیر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے یا عیدین کا خطبہ ارشاد فرماتے، یا آپ حج کے موقع پر آپ نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، تو ان میں پہلے نمبر پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ السلام تقوی کی وصیت فرماتے تھے۔
تو آج بھی یہی سنت ہے، اور جو آیات آپ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے خطبہ نکاح میں بھی یہی آیت مبارکہ شامل فرمائی جو تقوی کا سبق دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی اختیار کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں سبق دیا کرتے تھے، تو یہ امت کے لیے سبق ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ ہم نے وصیت کی اوت الکتاب ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جو پہلی کتابیں جن امتوں کو دی گئیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفے، تو ان کو اور تم کو ہم نے ایک ہی وصیت کی ہے، اور وہ وصیت کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب کی وصیت جو اس امت کو بھی ہے اور سابقہ اور تمام امتوں کو تھی، وہ وصیت ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر سینے میں جب آ جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر پھر نگرانی نہ بھی ہو پھر بھی وہ اللہ کا بندہ بن کر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہی تقوی ہے جو روزوں کی حقیقی روح ہے۔ اگر روزوں میں یہ تقوی کی دولت نہ ہو تو روزے بے روح بہ جاتے ہیں، اور پھر وہ روزے اس کیفیت میں ہو جاتے ہیں اور روزوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو جمیع ایسی چیزیں کہ جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے زمرے میں آتی ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا چھوڑنا یہ تو اس کی بنیادی چیزیں ہیں۔ حالانکہ عام حالات میں کھانا پینا حلال ہے، تو حلال اسی لیے ترک کروایا گیا تاکہ تمہیں حرام سے بچنے کا طریقہ آ جائے۔ تو حلال چھڑوایا گیا کہ دن کے وقت تم کھا نہیں سکتے، حالانکہ تمہارے لیے جو عام حالات میں چیزیں حلال ہیں روزے کی حالت میں تم نہیں کھا سکتے، جو مشروبات تمہارے لیے عام دنوں میں اور رمضان کے رات کے اوقات میں حلال ہیں تو روزے کی حالت میں تم انہیں استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ تو حلال چھڑوایا گیا، اس کے پیچھے روح کیا تھی؟ روح یہی تھی تاکہ تمہیں حرام سے بچنے کا طریقہ آ جائے کہ اگر تم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو، روزے دار ہو، پیاس بھی بھوک بھی پورے عروج پر ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں کہ آپ کے سینے کے اندر یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں روزے کی حالت میں۔ فرمایا کہ جس وقت پھر تم زبان سے جھوٹ بولتے ہو تو اس وقت بھی یہی احساس جو ہے تمہیں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تم کسی سے دغا اور دھوکا کر رہے ہو تو اس وقت بھی تمہیں یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 1 مہینے کی مشق کرائی حلال چھڑوا کے تاکہ تمہیں حرام سے بچنے کا طریقہ آ جائے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور پھر حرام سے نہیں بچتا تو حلال چھوڑنا، فرمایا کہ اس پر پھر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو ویسے حاجات سے اور ضروریات سے پاک ہے، تو تم بھوکے رہو گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی بھوک کو پسند کرتا ہے یا تمہیں پیاسا دیکھنا وہ پسند کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے تقوی کو پسند فرماتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اس کا تقوی کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر اس کا خوف کتنا ہے، کیا تم تنہائیوں میں اس سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے؟
क्या तुम उसके डर और खौफ की वजह से बुराई को छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो? फरमाया कि अल्लाह तो तुम्हारे इस तक़वे को पसंद करता है, तुम्हारे इस भूख और प्यास की तो कोई हैसियत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की नजर में। फरमाया जो शख्स कौल ज़ूर, झूठी बात को नहीं छोड़ता, वल अमल बिही, और झूठ पर अमल को नहीं छोड़ता। अब झूठ पर अमल क्या है? उलमा फरमाते हैं कि एक झूठ बोलना है, जुबान के साथ आप खिलाफ वाक़े जब बात करते हैं, ऐसी बात के जो वाक़े के खिलाफ है, वाक़या और तरह का है, आपकी जुबान कुछ और बता रही है, तो खिलाफ वाक़े जब आप बात करते हैं तो इसको झूठ कहा जाता है। और एक है झूठ पर अमल, तो वो क्या है, यानी धोखा करना, ये झूठा अमल है। और इसी तरह खियानत, दो नंबरी, दगाबाजी, ये सब झूठ का अमल है। तो फरमाया रोजे की हालत में झूठी बात भी छोड़नी है और धोखा, दगाबाजी, खियानत, ये दो नंबरी, ये सारी चीजें रोजे की हालत में छोड़नी है, तब आपका रोजा इस मयार का है जिस पर अल्लाह वादा फरमाता है कि बगैर हिसाब के तुम्हें अजर अता करूं। तो फरमाया कि जो झूठी बात और झूठ पर अमल को नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई हाजत नहीं है। तो इसी तरह एक दूसरी रिवायत में फरमाया गया, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सुनन में इस हदीस को लाए। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के भी रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। फरमाया कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोजे से सिवाय भूख के और कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत सारे रात को क़ियाम करने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपने क़ियाम से सिवाय बेदारी और जागने के और कुछ हासिल नहीं होता है। तो अब उलमा फरमाते हैं कि ये कौन से रोजेदार हैं कि जो रोजा भी रखते हैं, भूखे प्यासे भी रहते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। फरमाया वो महज उन्हें भूख प्यास ही हासिल होती है, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो भूखे प्यासे रहते हैं, रोजा रखते हैं, मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास की मुशक्कत ये सब बर्दाश्त की, लेकिन फरमाया कि रोजे पर कोई फायदा हासिल ना हुआ। रोजे का हकीकी फायदा कुरान बताता है तकवा है। अगर तकवा हासिल न हुआ तो फरमाया कि भूखा प्यासे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोजे से सिवाय भूख और प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता। तो फरमाया कि वो रोजेदार होते हैं जो आदाब रोजे का ख्याल नहीं रखते, रोजे के आदाब का ख्याल नहीं रखा। रोजा तो रखा है, तो जो चीज बगैर आदाब के आप करेंगे, नमाज पढ़ते हैं, अगर बगैर आदाब के नमाज पढ़ेंगे तो उस पर कोई अजर नहीं है। इसी तरह रोजा है, तो जब आप उसको बगैर आदाब के रखेंगे तो उस रोजे पर फरमाया तुम्हें सिर्फ मुशक्कत तो मिलेगी भूख प्यास की, इसके सिवा रब ताला की तरफ से तुम्हें अजर और सवाब नहीं मिलेगा। भाई वो इबादत जिस पर बिला हिसाब अजर देने का वादा है, तो अगर आदाब का आप ख्याल न रखें, भूखा प्यासा तो आप रह रहे हैं, वो मुशक्कत तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो काश के अगर उसके साथ हम झूठ भी छोड़ दें, हम उसके साथ धोखा भी छोड़ दें, दो नंबरी भी छोड़ दें, कम तोलना और कम नापना भी छोड़ दें, और मिलावट भी छोड़ दें, और बाकी जो गुनाह के अक़वाल हैं, किसी को गाली देना भी छोड़ दें, ग़ीबत करना भी छोड़ दें, हम जो है किसी पर तोहमत लगाना भी छोड़ दें, तो फरमाया कि फिर आपका रोजा आदाब वाला रोजा है, उस पर तुम्हें बगैर हिसाब के अजर मिलता है। वरना अगर ये चीजें रोजे के साथ हैं, बंदा रोजेदार भी है, झूठ भी बोल रहा है, रोजेदार भी है, दगा भी कर रहा है, धोखा भी कर रहा है, लोगों को तंग भी कर रहा है, और लोगों पे तोहमतें भी लगा रहा है, ग़ीबत भी कर रहा है, और कानों के साथ हराम आवाजें भी सुन रहा है, निगाहों की हिफाजत भी नहीं कर रहा है, तो फरमाया कि महज ये भूखा प्यासा रहना है, तो उसे ऐसे रोजेदार को अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू
فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، فرمایا بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں، رات کو قیام کرنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، بہت سارے قیام کرنے والے شب بیدار، شب زندہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ بعد ایک جاگنے کی مشق ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کون سے شب بیدار لوگ ہیں، یہ کون سے شب زندہ دار لوگ ہیں کہ جو قیام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تراویح کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، رات کی گھڑیوں میں ذکر اللہ، تلاوت قرآن پاک کرنے کی صورت میں، یہ سارے نذرانے وہ پیش کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہ جو عبادت کو محض جو ہے وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، اس عبادت کے پیچھے نیت کا حسن نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب نیت کا حسن پیچھے نہ ہو تو محض عبادت مشقت تو بن جاتی ہے، وہ عادت تو ہو سکتی ہے، محض جاگنے کی ایک مشق ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ اس پر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو فرمایا اس کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ومن قام، کہ جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہاں بھی وہی شرطیں ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر، فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھے، باقاعدگی کے ساتھ قیام کیا، نماز تراویح کی صورت میں قیام کیا تو فرمایا باقاعدگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے والے کے سب کا گناہ بخشے گئے، اور باقاعدگی کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کرنے والے کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور شرطیں آپ نے دو بیان فرمائی، ایک کیا؟ ایمان، ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط اول ایمان ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن پہلے اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اسے نماز پر اجر ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن پہلے اسلام قبول نہیں کیا، کسی کافر نے روزہ رکھ لیا، تو کیا اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر ہوا تو پہلے ایمان کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل اختیار کیے۔ اچھے اعمال، اعمال صالحہ کا تذکرہ بعد میں، ایمان کا تذکرہ پہلے ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایمان تمام اعمال کی شرائط میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پر شرط، فرمایا وہ احتساب، ایک تو ایمان کے ساتھ روزے رکھے رمضان کی، دوسرا احتساب کے ساتھ رکھے۔ احتساب، ہمارے ہاں تو احتساب کا معنی اور ہے، مگر عربی میں اس کا معنی یہ ہے کہ شمار کرنا۔ احتساب کہ یعنی حساب سے ہے، حساب شمار کو کہا جاتا ہے، احتساب حساب سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ شمار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، تو یہ احتساب ہوتا ہے، یعنی ثواب سمجھ کر۔ جس نے روزہ رکھا رمضان کا لیکن ثواب سمجھ کر نہیں، دوا اور علاج سمجھ کر، فرمایا وہ بھی فضیلت سے معروم رہے گا۔ تو دو شرطیں آپ نے بیان فرمائی، ایک ایمان اور دوسرا احتساب، ثواب سمجھ کر۔ ایمان تو ہے، بندہ مومن ہے، لیکن روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ مجھے جسمانی طور پر جو بیماری ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ تو روزہ رکھا علاج کے لیے، ثواب سمجھ کر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ علاج تو ہو جائے گا، علاج تو ہو جائے گا، لیکن اس پر جو فضیلت
رب تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے اجر و ثواب کے بغیر حساب کے اجر ملے گا، سب کا گناہ بخشے جائیں گے، فرمایا کہ پھر وہ اس طرح کے اجر و ثواب سے معروم رہے گا۔ تو دو باتیں سامنے رکھنی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا ثواب سمجھنا۔ ثواب کی نیت سے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، سب کا گناہ بخش دیے۔ اسی طرح فرمایا رمضان کی راتوں کا قیام جس نے کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، فرمایا اس کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو رات کا قیام سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا گیا، لیکن فرمایا بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے اور شب بیداری کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ پیچھے اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی، پیچھے نیت کا حسن شامل نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ بعض مشقت کر رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ اسے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا، امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب مستدرک میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الطعام والشراب انما الصیام من اللغو والرفث۔ فرمایا کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، یعنی ایک آدمی بس کھانے پینے سے اور حلال جنسی تعلق سے رک گیا تو کیا اس کو ہم روزہ کہیں گے؟ میرے آقا اس کی نفی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لیس الصیام من الطعام والشراب، فرمایا کہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں سے بھی رکنا ہوگا۔ کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے رکنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں سے بھی رکنا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ انما الصیام عن اللغو والرفث، فرمایا کہ لغو سے بھی بچنا ہے اور بے حیائی سے بھی بچنا ہے۔ تو یعنی روزہ حقیقی یہ ہے کہ آپ کھانا پینا جیسے چھوڑ رہے ہیں اور جنسی حلال تعلق چھوڑ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ لغویات کو بھی چھوڑ دیں، آپ بے حیائی کے کام بھی چھوڑ دیں۔ تو اسی کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ صَابَكَ أَحَدٌ او جاہل علیکا فلیقل انی صائم انی صائم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دیتا ہے یا تمہارے اوپر جہالت کرتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تم پہ ظلم کرتا ہے، تو فرمایا کہ تم نے اس کا جواب نہیں دینا، اس کا رد عمل آپ نے نہیں دکھانا، ایک جملہ بولنا ہے انی صائم، کہ میں روزے دار۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آداب روزہ کس قدر سکھا رہے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کسی کا جب روزہ ہو تو اگر تمہیں غصہ دلوایا جائے کہ اگلا بندہ تمہیں آ کر گالی دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر تم نے اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا۔ اگر آ کر وہ تمہارے اوپر جہالت کرتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے، پیٹتا ہے تمہیں، جھگڑا کرتا ہے تم سے، تو فرمایا تمہارا رد عمل جھگڑے کی صورت میں اور گالی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تم اسے کہو انی صائم کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو کیا مطلب کہ میرا روزہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، میں آج روزے دار ہوں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، یہ نہیں کہ جو مجھے گالی دے میں اس کا جواب روزے کی حالت میں گالی کے ساتھ دے دوں، جو مجھ سے جھگڑا کرے تو میں اس سے جھگڑا کروں، اور جو مجھے مارے پیٹے تو جواب میں بھی اسے ماروں پیٹوں۔ تو یہ تو جوابی بات ہو رہی ہے کہ غصہ دلایا جا رہا ہے، گالی پڑ رہی ہے، ضرب پڑ رہی ہے، جھگڑا دوسرے نے آ کر کیا، تو جواباً بھی آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں روزے کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب جوابی کاروائی بھی نہ ہو، ہم تو جا کر جو ہے یعنی اقدامی کاروائی کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے یعنی نہیں ستا رہا ہوتا، کسی نے گالی نہیں دی ہوتی، تو ہم اس وقت جو ہے اپنے روزے کا ثواب جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے گالی دینا کسی کو شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص روزے کے جو آخری لمحات ہیں جن کو انتہائی برکت والا اور رحمت والا قرار دیا گیا، چونکہ بھوک کی حالت میں جب بندہ ہو، پیاس کی حالت میں ہو تو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جب آدمی تھکا ہوا ہو تو غصہ زیادہ آتا ہے، تو اسی غصے کو کنٹرول کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ تو فرمایا کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے
गुस्सा नहीं करना, कोई तुम्हें आकर मारना पीटना भी शुरू कर दे, जवाब में इतनी बात कह दो कि मैं रोजेदार हूं। यानी रोजे के कुछ तकाजे हैं। मेरी जुबान पर मेरे रोजे का पहरा है, मेरी आंख पर मेरे रोजे का पहरा है, मेरे कानों पर मेरे रोजे का पहरा है, मेरे हाथों पर मेरे रोजे का पहरा है, और मेरे कदमों पर मेरे रोजे का पहरा है, मेरे दिल पर मेरे रोजे का पहरा है। फरमाया तुम ये कह दो मैं तो रोजेदार हूं, मैं आजाद नहीं हूं तुम्हारी तरह कि जो मुंह में आए मैं कहता जाऊंगा, नहीं, बल्कि मैं रोजेदार हूं और रोजा मेरे सारे वजूद पर कंट्रोल रखता है। मैं आज रोजे की हालत में कोई ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। तो ये आदाब रोजा हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका खुलासा बताते हैं। तो हमारी आज की गुफ्तगू का निचोड़ यही इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात है। तो इमाम गजाली अलैह रहमा फरमाते हैं रोजा उस वक्त तक रोजा नहीं होता जब तक के इंसान उसमें 6 चीजों से ना बचे। एक जो है यानी बदनिगाही से बचना जरूरी है रोजे की हालत में। इसी तरह दूसरा के कानों को हराम सुनने से बचाना है, और तीसरे नंबर पर फरमा के जुबान को गलत बात से बचाना है, और चौथे नंबर पर फरमा के अपने हाथ पांव को गुनाहों से बचाना है। हाथों के साथ कोई गुनाह सरजद ना हो, किसी पर जुल्म ना करें, हाथ ना उठाएं, हाथ ना चलाएं, किसी हराम चीज को अपने हाथों के साथ ना पकड़ें, और अपने कदमों की हिफाजत करें कि ये किसी गुनाह की तरफ चल कर ना जाए। और इसी तरह 5वें नंबर पर फरमाया कि हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जो आप सहरी के वक्त खा रहे हैं, जो इफ्तार के वक्त खा रहे हैं, तो ये हलाल के होने चाहिए। अगर आदमी का लुक़मा हराम है, फरमाया वो लाख रोजे रखता रहे तो उस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरह फरमाया कि 6ठे नंबर पर उम्मीद और खौफ। तो क्या मतलब कि जब आदमी ने रोजा रख लिया, एक तरफ तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद हो कि मेरा रोजा रब ताला कबूल फरमाएगा, और दूसरी तरफ ये खौफ हो कि मैं नालायक सा बंदा और मेरे रोजे में बहुत सारी खामियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा रोजा रद्द कर दिया जाए। तो फरमाया कि एक तरफ जो है रद्द होने का खौफ भी हो, दूसरी तरफ तुम्हें उम्मीद है कबूलियत की कि मेरा रब बड़ा करीम है। ठीक है मेरे रोजे में कोताही बहुत है, लेकिन करीम जो है तो करम फरमाएगा तो मेरा रोजा कबूल फरमा लेगा। फरमाया कि अगर ये 6 चीजें तुम्हारे रोजे के अंदर हैं तो समझ लो कि तुम्हारा रोजा इस मयार का है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बिला हिसाब अजर का वादा फरमाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में रोजे के आदाब बचा लाने की तौफीक अता फरमाए।